اچھا ایک چیز جو شفیع جان صاحب، سیاست میں بات چیت بنیاد ہوتی ہے، یہ راستہ ہوتا ہے مفاہمت والا، اس کے بغیر کوئی سیاست نہیں ہے. بالکل. تو آپ کی جماعت اس کو کترا کے باقی سب کچھ کرتی ہے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ندیم صاحب. بالکل مذاکرات پہ ہمیں یقین ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور بہت بڑا مسئلہ بھی ہونا تو مذاکرات کے ذریعے حل ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرے رائے. یہ آپ کی پارٹی پالیسی نہیں ہے، لیکن پارٹی پالیسی آپ کی جب بات چیت کا موقع آتا ہے تو وہ شرائط عائد کر دیتی ہے. ندیم صاحب لیکن مذاکرات کے لیے ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائیڈ پہ آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہو، ہمارے اوپر FIRs کاٹ رہے ہو، ہمارے لوگوں کو ECL میں ڈال رہے ہو، ہمارے لوگوں کو آپ پلین سے آف لوڈ کر رہے ہو، ہمارے چیئرمین کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ جیل میں جو سلوک کر رہے ہو، بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، اور پھر آپ کہیں کہ جی مذاکرات کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. اگر آپ قومی اسمبلی دیکھ لی، جو اسپیکر صاحب پھر ایک آفر کیا ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو اسپیکر صاحب تو اپوزیشن لیڈر اچکزئی کا نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے. جب اس کے اختیار میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات کرنا یا اس پہ اعتماد کرنا، یا آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ جی اس کے ساتھ کوئی بات ہوگی تو وہ کسی سائٹ پہ لگے گی، تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ پہلے سٹرنگز اٹیچ کر رہے ہیں، پہلے آپ چاہتے ہیں وہ ماحول بنے، وہ شرائط پوری ہوں تو پھر مذاکرات. نہیں، بغیر شرائط کے آپ مذاکرات نہیں کر رہے. شرائط نہیں لگا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فضا اور ماحول ہونا چاہیے بات چیت کے لیے. آپ مجھے مار بھی رہے ہیں، اسٹیج پہ وہ ماحول تھا، آپ مجھے مار بھی رہے ہیں، آپ مجھے مار بھی رہے ہیں، اور دوسرے سائڈ پہ کہتے ہیں مجھ سے بات بھی کریں. تو اس طرح تو نہیں ہوگا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو NFC کا آپ کا شیئر بھی نہیں دیں گے، آپ کی سیٹوں پہ بھی ہم ڈاکہ ڈالیں گے، آپ کی ریزلٹس بھی ہم چھینیں گے، آپ کا مینڈیٹ بھی ہم چھینیں گے، آپ کے لیڈر کو بھی اندر ڈالیں گے، کارکنوں کو ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں گے، جماعت پہ بھی پابندی لگائیں گے، گورنر راج بھی لگائیں گے، اور آپ کہتے ہیں مذاکرات بھی کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. کوئی ایسی سٹیج تھی جس میں یہ پریشرز نہ ہو اور آپ بات چیت کی میز کے اوپر بغیر شرائط عائد کیے ہوئے آ جاتے ہیں ان 3 سالوں میں جب سے آپ کی حکومت کی تھی؟ کوئی ایسی سٹیج تھی؟ تو شروع سے دیکھیں 9 اپریل کو ہماری گورنمنٹ گئی ندیم صاحب، اس کے بعد سے آپ نے شرائط ہی عائد کی. 9 اپریل کے بعد آپ منظرنامہ دیکھ لیں. 9 مئی ہمارے خلاف استعمال ہوا، پارٹی ہماری توڑی گئی. 9 مئی ہوا تو وہ استعمال ہوا نا، 9 مئی نہ ہوتا تو نہ استعمال ہوتا. تو ہم نے تو نہیں کیا 9 مئی. 9 مئی میں کوئی تو تھا نا، کوئی لوگ تھے جو وہ پروٹیسٹ کرنے کیا. میں کمنٹ کر رہا ہوں اس شو، وہ غلط تھا. 9 مئی جس نے کیا CCTV فوٹیج نکالیں، جو اس میں ملوث ہے اس کو سزا دیں. آپ نے تو CCTV فوٹیج چرا دی ہے. کوئی کسی کے پاس ہے CCTV فوٹیج؟ جس نے چرائی ہے اس نے 9 مئی کیا. 9 مئی تو ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے. 9 مئی سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اور پاکستان کی تاریخ میں کچھ واقعات ہیں وہ سیاہ ترین واقعات ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں. اسی میں سے ایک واقعہ وہ 9 مئی ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن 9 مئی سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، سٹارمنگ آف بالکل وہ ویسا ہی سیاہ ترین واقعہ تھا. PTV اسٹیشن اٹیک ہوا تھا، ویسا ہی سیاہ ترین واقعہ تھا. تو ان چیزوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. ہم تو سبق سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سیکھ رہے. سبق کوئی سیکھتا، ہم میں سے تو آج یہ دن دیکھتے ہیں. ہم تو سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سیکھ رہے. عمران خان کا جو ووٹر ہے، وہ شفیع صاحب کی پارٹی نے فیصلہ تو اپنی مرضی سے کرنا ہے. اگر وہ انگیجمنٹ کرتے ہیں آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے، عمران خان اس پہ نرمی دکھاتا ہے تو عمران خان کا ووٹر ٹوٹے گا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر یہ کوئی کہتا ہے آپ کو یا عمران خان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ فوج سے لڑو گے تو تم ہیرو بن جاؤ گے، غلط پٹی پڑھا رہا ہے. اس میں راستہ نہیں ہے. راستے کے لیے یو نیڈ ٹو بی فلیکسیبل. ندیم صاحب ہم فوج سے لڑنا ہی نہیں چاہتے. یہ تو کچھ لوگوں کی خواہشات ہیں کہ ادارہ اور تحریک انصاف کیا سہیل افریدی اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے؟ ٹائپ آف ورکنگ ریلیشن شپ جو ہونا چاہیے وہ ہے. کوئی آپس میں کمیونیکیشن لنکس بھی ورکنگ ہے؟ بالکل ورک. دیکھیے وہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، اور آپ چیف ایگزیکٹو ہوئے تو آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن بنانا پڑتا ہے. اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ہونی بھی چاہیے. ایک مناسب انداز میں اگر اس کا بھی جواب دے دیں، وہی ہمارے رپورٹرز کا خیال یہ ہے کہ پچھلے 2-4 روز کے اندر بھی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو وچ آئی فیل از اے گڈ تھنگ. کوئی آپس میں ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ملک صاحب، پہلی بات یہ کہ کمیونیکیشن چینلز آر اوپن بٹوین چیف منسٹر اینڈ اسٹیبلشمنٹ. نہیں، وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے نا. بالکل ہے. اب وہ رہنی چاہیے، ہونی بھی چاہیے. وہ رہنی چاہیے. ہونی بھی چاہیے. نرمی آئی ہے. نہیں، وہ لہجے میں نرمی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن علی مین ایک خواب کے طور پر چیف منسٹر بننے سے پہلے، اب چیف منسٹر بننے کے بعد وہی علی مین جو تھا وہ فلیکسیبل ہو گیا تھا. مجھے 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیں ان کی بات سے ہی آپ اخذ کر لیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، کہ ادارہ اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہوں. ان کی بقا اس میں ہے. ہم نہیں چاہتے، ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں.
ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں, لیکن کچھ پرسنالٹیز کا کلیش ہے. آپ کا چیف منسٹر برج بن سکتا ہے عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, اس کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے. آپ کے وہ لوگ جو پارٹی کے اسد کیسر ہے, علی ظفر ہے, بیرسٹر گوہر ہے, اینڈ مینی ادرز جو شروع میں عاطف خان ہے, یہ برج بن سکتے ہیں. آپ ان کو استعمال کرنے کی بجائے اگر نعرے ماریں گے تو پھر راستہ نہیں ملے گا. میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں, بات چیت سے ہی حل نکلے گا, لیکن بات چیت کے لیے اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں ماریں بھی, ہمیں آپ گمشدہ بھی کریں جبری, آپ ہمارے اوپر فائرنگ بھی کریں, ہمارے لوگوں کو بھی شہید کریں, مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ, لیڈر بھی اندر, اور پھر آپ کہتے ہیں مذاکرات ہو, وہ بھی آپ کے شرائط پہ. اس طرح نہیں ہو سکتا. مذاکرات ہوں گے تو برابری کے لیول پہ ہوں گے, بات چیت ہوگی تو برابری کے لیول پہ ہوگی. اور ان کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری بات چیت, کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ایشو تو یہ بھی ہے نا, 17 سیٹوں پہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, 17 سیٹوں پہ. آپ کہتے ہیں بات چیت سے ہی راستہ نکلے گا, تو بات چیت کس کے ساتھ ہوگی اگر یہ اس قابل نہیں؟ مقتدر حلقے سے ہونی چاہیے. مقتدر حلقے ڈائریکٹلی آپ کو اگر دعوت نہیں دیتے چائے کا کپ پینے کے لیے, تو پھر یہی بیٹھے ہوئے ہیں, انہی سے آپ کو بات. چینلز اور بھی ہیں. اور کون سے چینل؟ وہ چینلز ہمیں بھی پتہ ہے. وہ آپ کے چینلز کا آپ دیکھیں, اس چینلز میں آپ ایسے لوگ بھی شامل کر سکتے جو نہ حکومت کا حصہ ہو نہ ہمارا حصہ ہو. کیا ایسی آپشنز دستیاب ہیں؟ بالکل ہیں, ایسی ہیں دستیاب, بالکل ہیں. مطلب ایک دفعہ نومبر 2024 میں محسن نقوی بہت ایکٹیولی انگیج کر رہے تھے آپ کی لیڈرشپ کو, 24 نومبر سے پہلے 26 نومبر سے پہلے. پھر وہ بریک ہو گیا, اس کے بعد سلسلہ آگے چلا نہیں. کیا آپ کے خیال میں وہ چینل دوبارہ ابھی تک آپریٹیو ہو سکتا ہے؟ جہاں تک محسن نقوی صاحب کی بات ہے, ان کے ساتھ بھی اب مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت ہوگی, جو میرا ذاتی خیال ہے. 24 نومبر میں بہت ایکٹیو تھے وہ سر, وہ اس لیے ایکٹیو تھے کہ تحریک انصاف کا اتنا پریشر تھا کہ ان کے سسٹم ہل رہا تھا, ان کو اپنی کرسیاں خطر میں پڑی ہوئی تھی. لیکن اب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے یو میڈ اے مسٹیک؟ نہیں, دیکھیں مسٹیک نہیں, ہمیں تو نہیں پتا تھا. ہم تو بچپن سے ایک سبق سیکھ کے آئے ہیں کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی جیسی ہوتی ہے. ہمیں کیا پتا کہ 26 نومبر کی رات انہوں نے اس ریاست نے لائٹس بجھا کے ہمیں ڈائریکٹ فائر مارنے. ریاست صرف آپ کی ماں جیسی نہیں نا, ان کی بھی ماں جیسی ہے, تو آپ دونوں بات چیت کرنی چاہیے. ان کی بھی ماں نہیں, تو ہم نے تو اس سے انکار نہیں کیا. تھوڑا سا آپ اس پروسیس کو سپورٹ کریں گے کہ کوئی راستہ بالکل سپورٹ کرتا ہوں, لیکن عمران اسماعیل صاحب کو یہ بھی اگر دیکھیں کہ جو اڈیالہ سے نام آئے ہیں, کیا جو نام آپ نے لیے ہیں جو بڑے معقول نام ہیں, جو واقعتاً یہ تلخیاں جو ہیں یا جو دوریاں ہیں وہ مٹا سکتے ہیں, یہ کم کر سکتے ہیں. مٹانا تو چلے بہت آگے کی بات ہے, لیکن کم از کم اس ٹیبل پہ تو ہم آ سکتے ہیں. لیکن جو دو نام وہاں سے آئے ہیں, ایک علامہ ناصر صاحب کا اور دوسرا محمود خان اچکزئی کا, کیا ان کی اپنی جماعت میں کوئی, یا پارلیمنٹ کے اندر جو جماعت کے لیبلڈ لوگ ہیں یا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, کوئی اتنی کسی کی بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ اس ڈائیلاگ پروسیس کو یا ڈسکورس کو آگے بڑھا سکے؟ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ بالکل کو موڈ ہی نہیں ہے نا, ان کا مزاج ہی نہیں لگ رہا کہ وہ کسی قسم کی مفاہمت کی طرف ملک کی خاطر. اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ ملک کی خاطر, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری خاطر یا کسی اور دیگر سیاسی جماعت کی خاطر, ہم تو صرف ملک کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خاطر جس کا آپ نے ابتدائیے میں آپ نے ذکر کیا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بالکل اس کا ایک حصہ ہے, ایک جز ہے, جس کو آگے لے کے آپ کو چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے.